السلام علیکم دوستو۔ میرے دوستو، آج کا یہ واقعہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ سعودیہ کے ایک شیخ نے خود بیان کیا ہے۔ دوستو، شیخ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے کال کیا کہ کیا آپ ہمارے گھر آ کر ایک میت کو غسل دے سکتے ہیں؟ تو شیخ نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں۔ شیخ صاحب اس جگہ پر چلے گئے۔ شیخ یہ بات کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو وہ کوئی گھر نہیں بلکہ ایک قلعہ تھا، ایک بہت ہی بڑا قلعہ۔ مین دروازے سے داخل ہونے کے بعد بھی آپ کو 5 سے 7 منٹ لگ جاتے تھے محل میں جانے کے لیے۔ آپ ذرا سوچیں کہ وہ کتنا بڑا گھر ہوگا۔ میرے دوستو، شیخ مین گیٹ سے اندر گئے تو اندر باغات وغیرہ اور سب کچھ تھا۔ شیخ یہ بات کہتے ہیں کہ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کے انداز میں کہا کہ اس راستے سے جاؤ، وہاں اندر سیڑھیاں ہیں اوپر جانے کے لیے۔ شیخ یہ بات تقریباً 60 سال کے بزرگ تھے۔ شیخ نے اس کی جانب دیکھا اور کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ اس نے پھر سے کہا کہ آپ خود چلے جائیں گے یا میں کسی نوکر کو بلواؤں جو آپ کو لے کر جائے؟ شیخ یہ بات کو ایسا لگا جیسے یہ وہی شخص ہے جس نے ان کو فون کر کے بلایا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا میں خود چلا جاؤں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس شخص نے دوبارہ سے کہا کہ اگر آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے تو میں کسی نوکر کو بلا کر آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ شیخ نے اس سے کہا، دیکھو میں تمہارا کوئی نوکر نہیں ہوں، میں یہاں ایک مقدس فریضہ انجام دینے آیا ہوں جو میں فی سبیل اللہ کر رہا ہوں، یہ میں خود کروں گا یا پھر تم کسی اور شخص سے کہہ دو کہ وہ آ کر دے۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، آپ جائیں شیخ صاحب۔ شیخ بات کہتے ہیں وہ گھر اتنا بڑا اور صاف تھا کہ ٹائلز کے اندر آپ اپنا چہرہ دیکھ سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اس بیڈ روم میں گئے جو کافی بڑا تھا، لیکن وہاں 2 سے 3 نوکر کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ شیخ عباد آگے بڑھے تاکہ میت کو دیکھ سکیں۔ اس کا جسم ایک چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب شیخ عباد نے کپڑا ہٹایا تاکہ چہرہ دیکھ سکیں تو انہوں نے دیکھا کہ میت کے کان اور ناک سے چیٹیاں نکل رہی تھی اور میت کی گردن پر چپکی ہوئی تھی۔ اور جب انہوں نے مزید کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ پورے جسم پر چھوٹی چھوٹی چیٹیاں موجود تھی۔ شیخ حیران رہ گئے۔ نیچے فرش پر دیکھا تو سب کچھ صاف تھا، نیچے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ یہ سوچنے لگے کہ چیٹیاں کہاں سے آ رہی ہے اور یہ چیٹیاں پورے جسم پر گھوم رہی تھی۔ شیخ بات کہتے ہیں کہ میں نے کپڑا میت کے اوپر واپس ڈال دیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ میں یہ کیسے کروں۔ شیخ بات بتاتے ہیں کہ میں نے ایک اور شیخ کو کال کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے تو فلاں مسئلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ شیخ عباد نے ایک اور شخص کو کال کی تو اس نے کہا، شیخ عباد اگر آپ مجھ سے غسل کے مروج طریقوں کے بارے میں پوچھیں تو میں بتا سکتا ہوں۔ اگر آپ سوال کریں کہ ایک جلی ہوئی لاش کو کیسے غسل دیتے ہیں تو میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ اگر آپ مجھ سے ٹکڑے ٹکڑے جسم کے غسل کے بارے میں پوچھیں تب بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن میت کی جو حالت آپ مجھے بتا رہے ہیں ایسا تو کوئی کتاب میں درج نہیں ہے۔ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی اس نے صاف ہاتھ کھڑے کر لیے کہ میں آپ کو کسی قسم کا مشورہ نہیں دے سکتا۔ شیخ نے وہاں کھڑے نوکروں سے پوچھا کہ اس میت کی اولاد میں سے یہاں کون کون موجود ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کوئی بھی نہیں۔ شیخ عباد نے دریافت کیا کہ وہ شخص جو مجھے نیچے ملا وہ کون تھا؟ انہوں نے جواب دیا، کوئی نہیں۔ پس جانے والے آدمی اتنے بڑے گھر میں نوکروں کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ شیخ عباد کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس کمرے کے باتھ روم کی جانب گیا۔ مجھے اللہ کی جانب سے یہ خیالات آ رہے تھے، ورنہ میں نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس باتھ روم میں موجود ٹب کو پانی سے بھر دیا اور پھر نوکروں کی مدد سے اس میت کو ٹب میں رکھ دیا۔ یہ کرنے کے بعد اس میت کے جسم سے موجود چیٹیاں پانی کے اوپر تیرنے لگی۔ شیخ عباد نے یہ عمل کئی بار دہرایا تاکہ جسم میں لگی چیٹیاں صاف ہو جائیں۔ پھر انہوں نے میت کے جسم کا مسح کیا تو ساری چیٹیاں چلی گئی، مگر وہ حیران تھے کہ اتنے بڑے گھر میں جو صاف ستھرا ہے یہ چیٹیاں اس میت پر کیسے آ گئی؟ نہ ہی وہاں پر کوئی ایسا سوراخ موجود تھا جہاں سے چیٹیاں آتی جاتی۔ بہرحال انہوں نے میت کو پانی سے نکال کر دوبارہ بستر پر رکھا اور وہ مرویزہ عام طریقے سے جسم پر مسح کرنے لگے۔ اس پر عطر وغیرہ لگایا جو عام طور پر لگایا جاتا ہے۔ انہوں نے کام مکمل کیا اور نیچے آ گئے، اور جب جانے لگے تو دیکھا کہ اس کا بیٹا چل رہا ہے۔ انہوں نے اسے کہا کہ میں نے آپ کے والد کو غسل دے دیا ہے، اگر کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کہیے، میں وہ خدمت بھی سر انجام دے دیتا ہوں۔ بڑی سختی اور بدتمیزی کے ساتھ اس نوجوان نے کہا
کہ وہ سامنے کمرہ نوکروں کے لیے ہے، وہاں چلے جائیے اور کھانا کھائیے۔ شیخ عباد حیران رہ گئے کہ یہ کیا طریقہ ہے، آخر چل کیا رہا ہے، اس طرح بات چیت کیوں کی جا رہی ہے۔ جب اس نے دوبارہ کہا کہ وہ سامنے ڈرائیور کے کمرے میں جاؤ اور کھانا کھا لو، شیخ عباد نے کہا کہ میں یہ سب کچھ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں، آپ سے کھانا یا پیسے نہیں مانگ رہا۔ شیخ عباد اس گھر سے نکل کر باہر روڈ پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ جو ڈرائیور انہیں وہاں پر لے کر آیا تھا وہ اسی شخص کا ملازم تھا، اور شیخ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس شخص سے مزید کوئی مدد لے۔ شیخ عباد وہاں پر کھڑے تھے تو اس بدتمیز انسان کا بیٹا اور مرحوم کا پوتا وہاں پر آیا، جس کی عمر تقریباً 18 برس تھی۔ اس نے دیکھا کہ شیخ روڈ پر کھڑے ہیں تو وہ ان کے قریب آیا اور نرمی سے باتیں کرنے لگا کہ میں معافی چاہتا ہوں اس حالت پر، میں اپنی گاڑی لاتا ہوں اور آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ شیخ عباد کہتے ہیں کہ میرے منع کرنے کے باوجود وہ اپنی گاڑی لے آیا اور انہیں اپنی گاڑی کے اندر بٹھا لیا۔ عموماً انسان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کچھ اچھا یا برا دیکھتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ شیخ عباد نے یہ جاننا چاہا کہ آخر یہ آدمی ایسا کیا کرتا تھا کہ اس کے ساتھ مرنے کے بعد بھی یہ سلوک ہو رہا ہے۔ شیخ عباد نے اس لڑکے سے کہا، سنو بیٹے، یہ شخص کون تھا جسے میں نے ابھی غسل دیا؟ اس نے جواب دیا کہ وہ میرے دادا تھے، ہم سبھی جانتے تھے کہ ان کے جسم سے چیٹیاں نکل رہی ہیں، چنانچہ ہم ان کے قریب بالکل نہیں گئے تھے، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آخر کیا کیا جائے۔ شیخ عباد نے اس سے پوچھا کہ تمہارے یہ مرحوم دادا زندگی میں کرتے کیا تھے؟ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ شیخ، میرے مرحوم دادا اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، کسی کی بھی عزت کیے بغیر وہ اپنی ماں پر تشدد کیا کرتے تھے۔ شیخ عباد کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ آخر کوئی زندہ آدمی ایسی ذلیل حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اس لڑکے نے مزید بتایا کہ میرے دادا کی ماں کے چہرے پر زخم تک نظر آیا کرتے تھے، ان کے چہرے، آنکھوں پر، ہاتھ پر زخموں کے نشان رہتے تھے۔ پھر وہ لڑکا بولا کہ میرے والد جو اس شخص کے بیٹے ہیں خود اپنی دادی کو پولیس اسٹیشن لے گئے تاکہ اس شخص کے خلاف پولیس رپورٹ درج کروائی جائے، اور جب بھی پولیس والے ان سے پوچھتے کہ کیا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہہ دیتی کہ سیڑھیوں وغیرہ سے گر گئی تھی، اور اس ماں نے کبھی بھی اپنے بیٹے کے خلاف کوئی بات نہ کی، حالانکہ یہ مار دھاڑ ہر ہفتے ہوا کرتی تھی، اور پولیس بھی یہ جان گئی تھی کہ اس گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ماں اپنے بیٹے کے خلاف کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتی تھی، اور بیٹے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور جو شخص یہ حرکتیں کر رہا تھا وہ ان کا باپ تھا، لیکن قدرت یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چنانچہ اس شخص کا انجام یہ ہوا کہ جب اس کی موت ہوئی تو نہ تو اس کا سگا بیٹا، نہ اس کا پوتا، اور نہ اس کے نوکر، حتیٰ کہ گھر کا کوئی فرد بھی اس کی مدد کرنے کے قابل نہ تھا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے چیٹیوں کا عذاب بھیجا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ چیٹیاں کہاں سے آئی اور کیسے اس کے جسم کو کاٹ رہی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے کسی زندہ کی ہڈیاں توڑنا، یعنی کہ مردہ بھی وہی درد محسوس کرتا ہے جو کسی زندہ آدمی کو ہوتا ہے۔ تو ذرا آپ اس شخص کے بارے میں سوچئے کہ اس شخص کے ناک اور کان اور آنکھوں سے چیٹیاں باہر نکل رہی تھی اور اندر جا رہی تھی، اس کے پورے جسم پر کاٹ رہی تھی، اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک زندہ آدمی تو چیخ کر اپنا درد بیان کر سکتا ہے، لیکن مردہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، ہاں مگر درد کا احساس وہی موجود ہے۔ چنانچہ اس بات پر تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کسی بھی قسم کے سلوک کا انجام آپ نہ صرف آخرت بلکہ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہ دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اور جب وہ اس جہاں سے چلے جائیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ تو میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔